یہ روایت عبیداللہ ابن عمر سے منسوب ہے جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے بغیر ادا نہیں کی تھی۔ ایک رات جب ان کے گھر کچھ مہمان آئے تو ان کی مشغولیت کے باعث عشاء کی نماز جماعت سے ادا نہ کر سکے۔ اس کے بعد وہ بصرہ کی مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش میں نکلے، لیکن تمام مساجد بند ہو چکی تھی اور لوگ نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ گھر واپس آ کر انہوں نے حدیث پاک کے اس فرمان کو یاد کیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے اکیلے 27 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی۔ بعد میں وہ سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہیں جو گھوڑوں پر سوار ہے اور مقابلہ کر رہی ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو تیز دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں پکڑ پاتے۔ پھر جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ اپنے گھوڑے کو تھکانے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم ہم سے نہیں مل سکتے۔ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو اس شخص نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ بہت سے حضرات نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح نماز کے بارے میں بہت سخت تاکید آئی ہے، اسی طرح جماعت کے بارے میں بھی بہت سی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اس باب میں بھی 2 فصلیں ہیں، پہلی فصل جماعت کے فضائل میں، دوسری فصل جماعت کے چھوڑنے پر عتاب ہے۔ کے فضائل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور ثواب ہی کی نیت سے پڑھتا ہے تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے، مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لے کہ نہ اس میں کچھ مشقت ہے نہ دقت اور اتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کون شخص ایسا ہوگا جس کو 1 روپے کے ستائیں 28 روپے ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے، مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع سے بھی بے توجہی کی جاتی ہے۔ وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں، اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں۔ دنیا کی تجارت جس میں 1 آنا 2 آنا فی روپیہ نفع ملتا ہے، اس کے پیچھے دن بھر خاک چھانتے ہیں۔ جماعت کی فضیلت 1 ثواب میں اضافہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت 27 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ محبوب ہے۔ 2 نظم و ضبط کی تربیت۔ باجماعت نماز مسلمانوں کو نظم و ضبط سکھاتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ ایک امت کے افراد کو مل جل کر عبادت کرنی چاہیے۔ 3 بھائی چارہ اور اتحاد۔ جماعت میں شامل ہونے سے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور محبت بڑھتی ہے، یہ ایک دوسرے کے حال سے واقفیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ 4 برکت۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جماعت پر نازل ہوتی ہے۔ جماعت میں شریک ہونے سے مسلمان ان برکات سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ جماعت چھوڑنے پر عتاب۔ 1 روحانی نقصان۔ جو لوگ جان بوجھ کر جماعت چھوڑتے ہیں وہ روحانی طور پر نقصان میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس عظیم اجر سے محروم رہتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ملتا ہے۔ 2 اللہ کی ناراضگی۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو لوگ بلا عذر جماعت چھوڑتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص مسجد کی اذان سنتا ہے اور بغیر عذر کے نماز کے لیے نہیں جاتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 3 نفاق کی علامت۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جماعت سے پیچھے رہ جانا منافقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جماعت سے پیچھے رہنا ایمان میں کمزوری کی علامت ہے۔ نتیجہ، اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کرے اور دین کے اس بڑے فائدے کو حاصل کرے۔